شریعہ کا چوتھا سالانہ اجلاس شروع ہوا چلتا ہے، جس کی صدارت حافظ بی جاوید احمد سنی کے دولہ فرمائیں گے۔ لہٰذا میں تمام طلباء و طالبات سے متبادل گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں اور آخر وقت تک جو ہے خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ بہرکیف میں اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کی یہ دعوت دیتا ہوں، یہ صد الرحیم بن نذیر احمد وہ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ السلام علیکم۔ نظم و خوانی کے لیے جسٹی ساجدہ کوثر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. معزز علماء کرام، مہمانان اعزاز، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں پروردگار عالم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق اور عنایت سے یہ چوتھا جلسہ شروع ہوا کرتا ہے. ہم تمام مخلوقی اس بات سے واقف ہیں کہ دراصل ایک 5واں جلسہ ہونا چاہیے تھا، مگر پچھلے سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے جلسہ نہ ہونے پایا. لہٰذا اس سال الحمدللہ ہم جلسہ بنانے جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلسے کو کامیاب بنائیں. آمین. محترم حاضرین اور علماء کرام، سب سے پہلے میں علماء کرام کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اور مہمانان کرام کا استقبال کرنا چاہتا ہوں. اہلا وسہلا و مرحبا بکم. کہ ہمارے علماء کرام نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. آمین. مکتب کا مختصراً تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں. الحمدللہ یہ مکتب کئی سالوں سے چلا ہوا آ رہا ہے. البتہ پچھلے 4 سال سے یہ مکتب جو ہے زور و شور سے اللہ کے فضل و کرم سے چل رہا ہے اور اس مکتب میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی تعداد تقریباً 225 ہے. الحمدللہ اس مکتب میں روزانہ صبح و شام پڑھنے والے کنٹینیو پڑھنے والے بچوں کی تعداد 180 سے 200 تک موجود ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. اور واقعہ 20 یا 25 بچے ایسے ہیں جو پابندی مکتب کی نہیں کرتے. اور اسی طرح اس مکتب کے اندر نازلہ قرآن اور حفظ صورتیں یاد دلائی جاتی ہیں اور بچوں کو دعائیں جو روزمرہ کی دعائیں ہیں جو ہماری زندگی میں کام آ سکتی ہیں ان دعاؤں کو سکھایا جاتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو تربیت بھی دی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے سدھارے اور کیسے سنوارے. اور اسی طرح بچوں کے اندر ہمت افزائی اور شوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہر اتوار ایک پروگرام کیا جاتا ہے جس میں بچوں کو دین کی نصیحتیں دینی باتیں بتائی جاتی ہیں، نماز کا طریقہ قاعدہ قانون بتایا جاتا ہے. اور اسی طرح بچوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی کچھ پکا کر کھلایا جاتا ہے ناشتے کے طور پر، یا پھر بچوں کو جو ہے ہر اتوار بسکٹ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے. بہرحال اس مختصر سے تعارف کے بعد میں اس پروگرام کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں. لہذا ایک اور مرتبہ آئے ہوئے تمام مہمان کرام کا استقبال کرتا ہوں، خصوصاً علماء کرام کا اور صدر محترم کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. اہلا وسہلا و مرحبا بکم. السلام علیکم. مسجد میں داخل ہونے کے بعد اللہ مفتح علی ابواب والا مفتح، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اللہم انا نسألک من فضلک. اس کے بعد وضو شروع کرتے وقت کی دعا اور وضو کے بعد کی دعا یہ فوزیہ بنت شفیع اللہ پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو شروع کرتے وقت کی دعا بسم اللہ. وضو کے بعد کی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اذان کے بعد کی دعا سنائیں کہ آپ کے سامنے یہ شیما بنت ربی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان کے بعد کی دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي والسلام. نماز شروع کرنے کی دعا یہ جبیریہ بنت شمشیر بادشاہ آئیں اور اس دعا کو سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دعائیں سنائیں گی. یہ مرثیہ بنت شبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردے کی دعائیں. سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح. فاتحہ. دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا سنائیں گی. بے ماتیہ. سجدہ تلاوت کی دعا سنائیں گے. یس فرید مرتضیٰ والی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ تلاوت کی دعا. سجدہ وجہہ الذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بعونہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تشہد. فی عقیدہ بنت ابراہیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشہد. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد حزب ریاض بن عبدالحق آپ کے سامنے درود شریف سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سلام پھرنے سے پہلے کی دعائیں میں پہلی دعا یہ عبدالحفیظ بن عبدالحکیم سنائیں. السلام علیکم. لقد اعوذ باللہ من عذاب جہنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. اس کے بعد دوسری دعا سنائیں گے. یس یاسین بن منصور باشا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحيا والممات. اللہم انی اعوذ بک من الماضی والممات. اس کے بعد تیسری دعا سنائیں گے. فی زبیر بن رحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد کی مکمل دعائیں سنائیں گے آپ کے سامنے. فی مدیہ فرزانہ بنت اکبر حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پھرنے کے بعد کی دعائیں. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ له العزة وله المجد وله الثناء الحسن. لا الہ الا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون. سبحان اللہ نسبت للہ الحمد للہ نسبت للہ اللہ اکبر نسبت للہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وجنبنا ما سواك. دعا پڑھیں.
اس کے بعد آپ کے سامنے پی ایس فاضل بن فیض الرحمان اور دیوی کی دعا سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. السلام علیکم. اس کے بعد یہ ماجرہ بیٹی عبدالرحمان آپ کے سامنے نماز استخارہ کی دعا سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز استخارہ کی دعا. اللهم اني استغفرك بدينك واستغفرك بقدرتك واسالك من فضلك الكريم فانك تغفر ولا تغفر وتعلم ولا اعلم وانت اعلم الغيوب. اللهم اني تعلم ان حسن الله يهدي وعلى شفاعه وكرامه وقول ويسر لشفاعه على ذكره فان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي وعلى شفاعه وكرامه فاصرف عني واصرف عنه واغفر لي غير سبحانه ثم ارزقني به. نماز جنازہ کی تینوں دعائیں سنائیں گی. 20 صفحہ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز جنازے کی دعائیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعیذہ من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اس کے بعد بچے کی نماز جنازہ کی دعائیں سنائیں گی. 30 زنیرہ بنت عبد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچے کی نماز جنازے کی دعائیں. اللهم اعذہ من عذاب القبر. اللهم اجعله فرجا وذكرا لوالديه وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وعزم به اجورهما وعليك بصالح المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وابدله دارا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم اغفر لاسلافنا واطرافنا ومن سبقنا بالايمان. اللهم اجعل لنا فرجا حسنة واجرا. اس کے بعد روزمرہ کی دعائیں آپ کے سامنے بچیاں سنائیں گی. تو جو ہماری زندگی کے اندر کام آتی ہیں دعائیں جو انسان کو ڈیلی پڑھتے رکھنا چاہیے, اسی چند دعائیں ہیں. تو اس میں بچوں کو چند دعائیں تقسیم کی گئی ہیں. کوئی بچے اگر آپ کے سامنے 2 دعائیں, کوئی 3, کوئی 5 دعائیں سنائیں گی. لہٰذا روزمرہ کی دعاؤں میں سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں جی سعدیہ بنت صاحب کی دعائیں اور دعائیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوتے وقت کی دعا. بسم اللہ محمد وعلیہ. ان سے بیدار ہونے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. کپڑے پہنتے وقت کی دعا. الحمدللہ الذی کسانی هذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة. نیا لباس پہنتے وقت کی دعا. اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ. لباس اتارتے وقت کی دعا. بسم اللہ. اس کے بعد پی ایس رومانہ بنت شفیع اللہ آئیں گی اور آپ کے سامنے دعائیں سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں داخل ہوتے وقت کی دعا. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. پہلے کلاس سے نکلتے وقت کی دعا. گھر سے نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا. بسم اللہ رجنا بسم اللہ خرجنا ولنا ربنا توکلنا علی نفس کی دعا. اللہم اغفر لي بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس کے بعد ایم الفیہ بنت شفیع اللہ آپ کے سامنے دعائیں سنائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریض کی عادت کے وقت کی دعا. لا باس نقول انشاءاللہ. قبر کی زیارت کی دعا.
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم اللاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين أسأل الله لنا ولكم العافية. ہمارا چلتے وقت کی دعائیں اللهم إني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. بادل گرجنے کی دعا سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ رخسانہ بنت فیض الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارش ہوا اللہم صلی وسلم سفری انوری انابی غیر ظالم عاجل غیر عاجل. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا وعلک وبحالک وشکر رحمتک وآہلک. بارش کرنے کے بعد بارش کرتے وقت جو اللہم صلی وسلم بارش کرنے کے بعد پورے نام بدل اللہ ورحمۃ. یہ افسانہ بنت نثار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج ہم دیکھیں کہ وہ اللہ اکبر اللہم اعِنْهُ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام وغیر ذالک ولا مضلین رب وربک اللہ. روزہ کھولتے وقت دعا بسم اللہ. روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ثابت سماء وابطل الحقوق وثبت الاجر انشاء اللہ. کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ. اگر شروع میں بسم اللہ بولنا بھول گئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہیں گے. کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. جی نسرین بنت نذیر احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھلانے والے کے لیے دعا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. چھینک کی دعا چھینکنے والا الحمدللہ کہے, سننے والا الحمدللہ کہے, چھینکنے والا یہدیکم اللہ حسنی والکم کہے. ایک ثانیہ بنت شبیر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جسم میں تکلیف محسوس کرنے والا کیا کرے اور کیا نہیں. بسم اللہ کہہ کر اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. سعادت نیند میں گھبراہٹ اور وحشت کے وقت کی دعا اعوذ بکلمات التامات من ربی وعقابہ وسوء ومن مکائد الشیاطین یحضرون. مشکل کام آسانی کی دعا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا واجعل الحزن اذا شئت سہلا. یہ عائشہ صدیقہ بنت اکبر حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سفر کی دعا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من الأمر ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. پہلا پھل دیکھنے کی دعا اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی ملکنا. نظر بد سے بچنے کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ومن کل عین لامۃ. کوئی غیر مسلم سلام کرے تو کیا کہے جائیں؟ کوئی غیر مسلم سلام کرے تو وعلیکم کہے جائیں. ماشاءاللہ. محترم حاضرین, اب اس کے بعد آپ کے سامنے ایک بچی آئے گی اور گنتی سنائے گی. گنتی کا معنی کیا ہے؟ اس کے اندر مہینوں کے نام, جیسا کہ ہم لوگ جنوری فروری انگلش میں یاد کرتے ہیں انگریزی مہینوں کے, ویسے ہی جو ہے عربی کے مہینے, قمری مہینے جسے ہم کہتے ہیں, محرم جیسے ہم اس کو جانتے ہیں, رمضان جو کہتے ہیں یہ بھی قمری مہینہ ہے, یہ کوئی اصلی مہینہ نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے دنوں کے نام بھی, جس طرح ہفتہ, سنڈے جس طرح کہتے ہیں نا, ایسے ہی ان دنوں کے نام بھی جو ہے عربی میں موجود ہیں. تو اور اسی طرح اسلام کے ارکان جو بنیادی ہیں, انسان کو ہر انسان کو معلوم ہونا چاہیے, وغیرہ وغیرہ. یہ بچے آئے گی, آپ کے سامنے سنائیں گی. لہٰذا وسیع محسنہ بنت شبیر اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مکمل گنتی ہمارے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت اسلام کے ارکان 5 ہیں نمبر 1 کلمہ نمبر 2 نماز نمبر 3 زکات نمبر 4 روزہ نمبر 5 حج ایمان کے ارکان 6 ہیں نمبر 1 اللہ پر ایمان نمبر 2 فرشتوں پر ایمان نمبر 3 کتابوں پر ایمان نمبر 4 رسولوں پر ایمان نمبر 5 قیامت پر ایمان نمبر 6 اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نمازوں کے نام 5 ہیں نمبر 1 فجر نمبر 2 ظہر نمبر 3 عصر نمبر 4 مغرب نمبر 5 عشاء فجر کی نماز 2 رکعت ظہر کی نماز 4 رکعت عصر کی نماز 4 رکعت مغرب کی نماز 3 رکعت عشاء کی نماز 4 رکعت سنتیں مقدہ 12 ہیں فجر سے پہلے 2 رکعت ظہر سے پہلے 4 رکعت ظہر کے بعد 2 رکعت مغرب کے بعد 2 رکعت عشاء کے بعد 2 رکعت آسمانی کتابیں 4 ہیں نمبر 1 زبور نمبر 2 تورات نمبر 3 انجیل نمبر 4 اسی طرح اب آپ کے سامنے ایک بچے آئے گی جن کا نام بھی افسانہ ہے آپ کے سامنے اسماء الحسنی کا معنی اللہ کے نام کے 99 نام ہیں باقاعدہ محدثین مفسرین کہتے ہیں اللہ کے نام اس سے بھی زائد یہ چند تعداد بتائی گئی ہے محترم حاضرین جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے اپنے مکمل رشتہ داروں کے نام بھی یاد نہیں رکھ سکتے تو اللہ کے نام رکھنا بہت بڑی کمال کی بات ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلتیں بھی احادیث کے اندر موجود ہیں تو لہٰذا میں بھی افسانہ بنت ابراہیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے نام سامعین کو پڑھ کر سنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسماء الحسنی الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الاول الاخر الظاهر الباطن السميع البصير المولى النصير العفو القدير اللطيف الخبير الذكر الجليل الهي الستير الكبير المتعال الواحد القهار الحق المبين الخبير المتين الحليم القيوم العليم العظيم الشكور الحليم الواسع العليم التواب الحكيم الغني الكريم الحليم الصمد القريب المجيب الغفور الودود الولي الحميد الحفيظ المجيد الفتاح الشهيد المقدم المؤخر الملك المقتدر المسير الخامس الباسط الرازق القاهر الديان الشاكر المنان القادر الخلاق الملك الرزاق الوقير الرقيب المحسن الحسيب الشافي الرفيق المعطي المقيت السيد الطيب الحكم الأكرم البر الغفار الرؤوف الوهاب الجواد السبوح الوارث الرب والآلة الإله السلام ماشاء اللہ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سمیانی بنت بزرگ جو ہے احادیث پڑھ کر سنائیں گے محترم حاضرین آج کل ہم لوگ تو عصری علوم سے ABCD وغیرہ تمام چیزیں سیکھ لیتے ہیں مگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھانا پسند نہیں کرتے تو اب دیکھیے اس بچے نے احادیث ایک تو حدیثہ نہیں بلکہ 25 احادیث اس سے زیادہ تقریباً 60 احادیث انہوں نے یاد کی ہیں تو وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے یہاں پر 25 احادیث کا انتخاب کیا ہے لہٰذا میں ام ہانی کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں وہ 25 احادیث سنائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حدیث نمبر 1 دعا والعبادت جامع الترمذی دعا کرنا عبادت ہے حدیث نمبر 2 لا تغضب صحیح بخاری غصہ نہ کرو حدیث نمبر 3 لا تحاسدوا صحیح مسلم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو حدیث نمبر 4 لا تباغضوا صحیح مسلم ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو حدیث نمبر 5 الحیاء شعبۃ من الایمان صحیح مسلم حیا ایمان کا ایک حصہ ہے حدیث نمبر 6 البر حسن الخلق صحیح مسلم نیکی حسن اخلاق کا نام ہے حدیث نمبر 7 انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری اعمال کی قبولیت کا انحصار نیتوں پر ہے حدیث نمبر 8 کل معروف صدقۃ صحیح بخاری ہر نیکی صدقہ ہے حدیث نمبر 9 من غشنا فلیس منا صحیح مسلم جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے اس کے ہم سے کوئی تعلق نہیں حدیث نمبر 10 المرء مع من احب صحیح بخاری آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی حدیث نمبر 11 اشفعوا فلتؤجروا صحیح مسلم اچھے کام کی سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا حدیث نمبر 12 اتقی دعوت المظلوم صحیح مسلم مظلوم کی بد دعا سے بچو حدیث نمبر 13 لا یأکلن احدکم منکم بشمالہ صحیح مسلم تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے حدیث نمبر 14 ان اللہ رفیق یحب الرفق صحیح مسلم بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے حدیث نمبر 15 اتقوا النار ولو بشق تمرۃ صحیح بخاری جہنم کے آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو حدیث نمبر 16 لا تحقرن من المعروف شیئا صحیح مسلم نیکی اور معروف کے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو حدیث نمبر 17 من ذکرت عنده فلیصلی علیہ سنت
सईद कुबरा, जिस शख्स के पास मेरा नाम जिक्र किया जाए वो मुझ पर दरूद भेजे। हदीस नंबर 18, मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, सही बुखारी, जो शख्स मेरे सुन्नत से मुंह मोड़े उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। हदीस नंबर 19, इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, सही बुखारी, सब्र वही है जो इब्तिदाई सदमा में हो। हदीस नंबर 20, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, सही मुस्लिम, बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। हदीस नंबर 21, ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन नास, सुनने अबी दाऊद, वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता। हदीस नंबर 22, दामा यरीबुका इला माला यरीबुका, जामिउ तिर्मिज़ी, वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता। हदीस नंबर 23, रिवाबुल मुस्लिमीन फुसूकुन व क़ितालुहु कुफ्रुन, मुसलमान को गाली देना गुनाह और उससे लड़ना करना कुफ्र है। हदीस नंबर 24, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, सही बुखारी, ऊपर वाला यानी देने वाला हाथ नीचे वाला यानी देने वाला हाथ से बेहतर है। हदीस नंबर 25, मल्ला यरहमिन नास ला यरहमहु अज़्ज़ा व जल्ला, सही बुखारी, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करेगा। इसके बाद आपके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर दो ग्रुप बनाए गए हैं सवाल जवाब की शक्ल में। तो लिहाजा मैं पहले ग्रुप को दावत देता हूँ कि आए और लोगों के सामने मुज़ाहरा पेश करें। पहला ग्रुप जी नाजिया और डी हुस्ना। ईमान लाने के लिए कलिमाए तौहीद और कलिमाए रिसालत इकरार करना जरूरी है। कलिमाए तौहीद क्या है? कलिमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है। कलिमाए रिसालत क्या है? कलिमाए रिसालत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कलिमाए तौहीद व रिसालत क्या है? कलिमाए तौहीद और रिसालत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कलिमाए शहादत क्या है? कलिमाए शहादत अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कलिमाए शहादत के माने क्या है? कलिमाए शहादत के माने है मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। मोहम्मद से कौन मुराद है? मोहम्मद से मुराद हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या हमारे पैगंबर का नाम मोहम्मद है? जी हाँ, हमारे पैगंबर का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है? जी हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है। क्या हमारे पैगंबर से पहले भी अल्लाह ने दुनिया में पैगंबर भेजे थे? जी हाँ, हमारे पैगंबर से पहले भी अल्लाह ने दुनिया में बहुत से पैगंबर भेजे थे। क्या तमाम पैगंबरों पर ईमान लाना जरूरी है? जी हाँ, तमाम पैगंबरों पर ईमान लाना जरूरी है, मगर इताअत और फरमाबरदारी सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी होगी। क्या हमारे नबी के बाद दुनिया में कोई नबी आए हैं? हमारे नबी के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आए क्योंकि आप खातमुन नबीय्यीन थे। हमारे नबी को अल्लाह ने दुनिया में क्यों भेजा था? हमारे नबी को अल्लाह ने सारी दुनिया के हिदायत के लिए भेजा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नबी कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के एक शहर मक्के में पैदा हुए। आपके अम्मी और अब्बा का नाम क्या था? आपकी अम्मी का नाम आमिना और अब्बा का नाम अब्दुल्ला था। आप अरब के किस खानदान से ताल्लुक़ रखते थे? आप अरब के एक शरीफ और मशहूर खानदान कुरैश और उनमें मुअज़्ज़ज़ कबीला बनो हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी अम्मी और अब्बा का इंतकाल कब हुआ? आपके अब्बा तो पैदाइश से पहले ही इंतकाल फरमा गए और अम्मी जबकि आपकी उम्र 11 साल थी। क्या आप बचपन ही में यतीम हो गए? जी हाँ, आप बचपन ही में यतीम हो गए। आपकी परवरिश किसने की? आपकी परवरिश दादा ने की, जिनका
का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? अब्दुल मुत्तलिब खानदान कुरैश के सरदार थे। अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल कब हुआ? आपके बचपन ही में दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ, जबकि आपकी उम्र 11 साल थी। दादा के इंतकाल के बाद आपकी उम्र कितनी थी? दादा के इंतकाल के बाद आपके चचा अबू तालिब ने परवरिश की। चचा का इंतकाल कब हुआ? चचा का इंतकाल हमारे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत के मिलने के बाद हुआ। क्या आपके चचा अबू तालिब आप पर ईमान लाए थे? चचा अबू तालिब को आप पर ईमान लाना नसीब नहीं हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी उम्र में अल्लाह ने नबी बनाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 40 साल की उम्र में नबी बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद कहाँ रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने के बाद मक्का मुकर्रमा में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में क्या करते थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तमाम लोगों को अल्लाह की इबादत करने की दावत देते थे और शिर्क से रोकते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में कितने साल रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में 13 साल रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल के बाद कहाँ रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल के बाद मदीना मुनव्वरा चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना क्यों चले गए? मक्का में काफिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सताते थे और आपकी दावत को भी कबूल नहीं करते थे, इसलिए अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ ले गए। एक शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाने को क्या कहते हैं? इस्लाम और ईमान बचाने के लिए एक शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाने को हिजरत कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में कितने साल रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीना में 10 साल तक रहे। मदीना में 10 साल के बाद कहाँ तशरीफ ले गए? मदीना में 10 साल पूरे करने के बाद वहीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? इंतकाल के वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि अगर कोई शख्स इल्म होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल नहीं मानता तो उसका हुक्म क्या है? अगर कोई शख्स इल्म होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल नहीं मानता तो वो काफिर है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और तमाम मखलूक से बेहतर और अफजल हैं? जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों और तमाम मखलूक से बेहतर और अफजल हैं। माशाअल्लाह, यहाँ तक जो है तालीमी मुजाहरा एक और प्रोग्राम दाखिल है, तालीमी मुजाहरे में कराने का इंशाअल्लाह आपको सुना जाएगा। तो लिहाजा इसके बाद उलमा किराम की खिताबात होंगे। मैं उलमा किराम से गुजारिश करता हूँ कि हमारे तलबा और तालिबात के लिए कुछ अहम मुफीद मशवरे 5 से 10 मिनट देने की कोशिश करें, क्योंकि वक्त की किल्लत है और दीगर उलमा को भी गुफ्तगू करना है और तलबा और तालिबात के दरमियान इनामात भी तस्लीम करना है। लिहाजा 5 से 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करें। लिहाजा मैं सबसे पहले आप इस चीज़ या अपना से गुजारिश करता हूँ कि आए और हमारे तलबा और तालिबात के दरमियान कुछ गुफ्तगू करें, कुछ मशवरे दें, कुछ मुफीद बातें बताएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़अिल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मुहतरम उलमाए किराम और प्यारे बच्चों, ये बात हम सबको जानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे अच्छा, सबसे प्यारा और सबसे फ़ायदे वाला इल्म कुरान हदीस का इल्म है। आप लोग जो आकर कुरान सीखते हैं, सुबह और शाम नूरानी क़ायदा पढ़ते हैं, नाज़रा कुरान पढ़ते हैं, दुआएं याद करते हैं, जिनकी मोटी मोटी बातें सीखते हैं, छोटे छोटे सूरह याद करते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा इल्म है
اور دنیا کا سب سے اچھا علم ہے یہ ایسا علم ہے کہ اگر آپ جب گھر سے نکل کر مسجد کو آتے ہیں تو آپ کو راستے میں فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں. دین کا علم پڑھنے کے لیے جو بچے آتے ہیں، جو بچے عربی کو آتے ہیں، جو بچے مدرسے کو جاتے ہیں، وہ بچے کہاں چلتے ہیں؟ فرشتوں کے پروں کے اوپر چلتے ہیں. کیوں؟ ہم جو مدرسے کو آتے ہیں، جو مکتب کو، جو عربی کو آتے ہیں، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرآن سیکھنا ہے نہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیثیں یاد کرنا ہے نہیں، اور دعائیں یاد کرنا ہے نہیں، اور دین کی موٹی موٹی باتیں سیکھ لینا ہے نہیں. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھوٹے موٹے سوال جواب سیکھنا، یہ ہم اس لیے مانتے ہیں. یہ آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے بہترین علم ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بھی دنیا کا علم بڑا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی انجینئر بن گیا، ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا، ایک آدمی فلاں بن گیا، ایک آدمی نوکری حاصل کر لیا، اور ایک بچہ قرآن سیکھنے والا بن گیا. تو اس میں سب سے بڑا بچہ کون ہے؟ قرآن پڑھنے والا. انجینئر سے بڑا ہے وہ قرآن سیکھنے والا، قرآن دیکھ کر پڑھنے والا بھی، مزمانی پڑھنے والا بھی، دعائیں پڑھنے والا بھی. یہ علم سیکھنے والا انجینئر سے بڑا ہے، ڈاکٹر سے بڑا ہے، اور ہر طرح کی دنیا کی ڈگری حاصل کرنے والا بھی سے بڑا ہے. تو کیا آپ لوگ انشاءاللہ اس مقصد کی پابندی کریں گے؟ انشاءاللہ آپ لوگ انشاءاللہ پابندی سے پڑھیں گے. اور آپ لوگ، آپ کی جو چھوٹے بھائی چھوٹی بہنیں ہوتے جن کی عمر 4-5 سال ہوتی ہے، عربی کو نہیں آتے ہیں، ان کو ساتھ بلا کر لانا. لائیں گے انشاءاللہ؟ بلا کے لائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آپ کی طرف سے اگر ایک بچہ بھی علم پڑھنے والا بن گیا تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا، اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا. اور ایک نیکیاں کمانے کا اتنا بڑا ذریعہ ہے دین کا علم، قرآن سیکھنا، عربی پڑھنا، قرآن قاعدہ سیکھنا، قرآن دیکھ کر پڑھنا، دعائیں یاد کرنا. اتنا بڑا ثواب کا کام ہے کہ اس سے بڑا ثواب کا کام دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ رسول نے کیا کہا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا کا سب سے اچھا بچہ، دنیا کی سب سے اچھی عورت، دنیا کا سب سے بڑا بزرگ، دنیا کا سب سے اچھا نوجوان، دنیا کی سب سے اچھی بچی کون ہے؟ قرآن پڑھنے والی اور قرآن پڑھانے والی. کون ہے؟ قرآن پڑھنے والی اور قرآن پڑھانے والی، قرآن سیکھنے والی، قرآن سکھانے والی. آپ لوگ کیا کریں گے؟ مکتب کو پابندی سے آ کے قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگ بڑے ہونے کے بعد دوسروں کو سکھائیں گے. انشاءاللہ سکھائیں گے نا؟ سکھائیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ عربی کے بچے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، آپ کے اندر 2-3 چیزیں ہونا چاہیے. وہ بلکہ انشاءاللہ میں اپنی بات ختم کروں گا. آپ کے اندر اخلاق اچھے رہنا، ادب رہنا. گھر میں گئے تو ماں باپ سے اچھا بات کرنا، جاتے وقت گھر میں سلام کرنا، مدرسے گئے تو سلام کرنا، مسجد کے اندر آئے تو سلام کرنا. راستے میں اگر کوئی مسلمان دکھا، کوئی بھیا یا کوئی نانا دادا بڑے بات جو بھی دکھتے ہیں ان کو سلام کرنا. یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، یہ ہمارا اخلاق ہے. اور گھر میں بغیر ضرورت کے ضد نہیں کرنا، ماں باپ کو نہیں ستانا. کیوں؟ عربی پڑھنے والے بچے، قرآن پڑھنے والے بچے کیسا رہتے؟ اچھے رہتے، اچھے اخلاق سے رہتے. کسی کو ستاتے نہیں، تکلیف دیتے نہیں، گھر میں ضد کرتے نہیں. ہاں یہ سب کام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو بھی دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو دین کا علم سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے عزت سے ایمان سے رکھے. اللہ ہماری موت آئے، جو گھر میں ہماری موت آئے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ سب مل کر کے یہاں جمع ہوئے اور ہم کو موقع ملا کچھ بولنے کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اس کے بعد میں حافظ عبدالکلام امام و خطیب جامع مسجد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے طلبہ و طالبات کے سامنے کچھ مفید مشورے سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام صدر جلسہ، ذمہ داران، معزز حاضرین،
मकतब अजीज़िया का चौथा कामयाब तरीन जलसा हमारे लिए और इस गाँव के लिए फ़ख्र की बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मकतब को और इसके पढ़ाने वाले उस्ताद को अल्लाह ताला अपने बरक़ात और इनामात से नवाजे और हासिलीन के हसद से महफूज रखे और इस मकतब को कामयाबी के लिए जो भी भाई अपना पैसा रुपया खर्च करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी कमाई में खैर और बरकत अता फरमाए। आज के इस जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ कहने के लिए यहाँ मौका दिया गया है। मैं इस जलसे के सदर मुदरिस को और यहाँ के उलमाए किराम का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में ज़्यादती अता फरमाए। मैं कुछ बातें कहने चाहता हूँ, वो यही है कि अभी आपके सामने मौलाना ने कुछ गुफ्तगू की है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी बच्चे या बच्चियाँ पढ़ते हैं या जो भी वालिदैन माँ बाप अपने बच्चों को दीनी तालीम से नवाजते हैं तो वो जन्नत के रास्ते पर वो वालिदैन जान लें कि वो बच्चे जन्नत के रास्ते में हैं। क्यों? अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। जो इल्म के रास्ते पर चलता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है। काबिल मुबारकबाद हैं वो मासूम बच्चे और बच्चियाँ जो इस मकतब को आते हैं इल्म सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, कुरान का इल्म हासिल करने के लिए अपने घरों से चलकर आते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनका मकाम और मर्तबा और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनके लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए आए हैं। कितना बड़ी बात है। जो मेरी माँ के बच्चों कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम घर से चलकर मस्जिद को आते हैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान बना देता है। अभी आपने सुना कि आप घर से जब मस्जिद को आते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान के फरिश्ते नाज़िल होते हैं और आपके कदमों तले के अपने पैरों को बिछा देते हैं। उस पैरों पर आप चलते हुए मस्जिद को आते हैं दीन का इल्म हासिल करने के लिए। इतना ही नहीं, आप दीन का इल्म हासिल करें और दीन का इल्म के साथ साथ उस पर अमल करें। मकतब में आकर आप कुरान पढ़ते हैं, दुआएं सीखते हैं, सूरतों को याद करते हैं, फिर घर जाने के बाद फिर उसको याद करते हैं। ऐसी ही जिंदगी अगर गुजर जाएगी तो क़यामत दिन अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद आपके दर्जात को भी बुलंद करेगा। क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा जो तुम दुनिया में कुरान पढ़ते थे, जिस तरीके से दुनिया में कुरान पढ़ते थे अब भी तुम कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों को तुम चढ़ते जाओ। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे बच्चों और बच्चों, देखो अगर आप कुरान पढ़ते हैं मरने के बाद अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि जन्नत की सीढ़ियां चढ़ने के लिए कुरान तुम मस्जिद में पढ़ा करते थे, घर में पढ़ा करते थे, अब वैसे ही तुम यहाँ पढ़ो और जन्नत के दर्जों को चढ़ते जाओ। इतना प्यारा दीन है हमारा। इसलिए मुझे और आपको चाहिए कि हमें इस दीन इस्लाम पर, कुरान की तालीमात पर अमल करनी चाहिए और जो भी बातें उलमा हमारे उलमाए कराम बताएंगे उसके मुताबिक हमें अमल करनी चाहिए। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहीं भी सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इस मकतब को कामयाब बनाए और अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब बनाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء بارک اللہ فیک۔ اس کے بعد میں صدر محترم حافظ بی جاوید احمد عمیر بن اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ طلباء و طالبات کے درمیان مفید بچوں سے نوازیں اور ان کی فیوچر کیسے بہتر ہو سکتا ہے، ان کی زندگی کیسے مناسب گزر سکتی ہے، اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم علماء اکرام، عزیز سامعین، پیارے بچوں، ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ مکتب کا جو نظام ہمارے اس کڑمور میں قائم ہے، ہمارے اس بندی کوٹکو تعلق میں کہیں بھی نہیں۔ پہلے دن سے اس کی یہ کوشش کی گئی کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے، ان کو پڑھایا جائے، ان کو سکھایا جائے، ہمارے بچے دین سے لگے رہے، دین سیکھے، دین پر عمل کرے، زندگی بھر یہ اچھے کام کرتے رہے۔ اس لیے تمام کو جوڑنے کی کوشش کی گئی، الحمدللہ جڑے، اور یہ کارواں، ایک قافلہ ایک سال اس طرح یہ چلتے آگے بڑھ رہا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ یہ بہت بڑی تعداد ہے، بہت زیادہ بچے ہیں یہ، لیکن ہمارے گاؤں میں ابھی آپ جا کے دیکھیں گے بہت سارے بچوں کی جو سہیلیاں ہیں، ہمارے بچے کے جو دوست ہیں، ابھی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ جاننے والے نہیں جاننے والے دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کون بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ کیا بول کے؟ سب سے اچھا، سب سے بہتر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جس کے بارے میں یہ اچھا، سب سے اچھا، بس کافی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی چیز اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی۔ جو آپ بچے ہیں، ابھی آپ کو یہ شعور نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کیا بولا جا رہا ہے، ہمارے بارے میں کیا فکر کی جا رہی ہے، ہم کیا ہیں اب فی الوقت، ابھی آپ کو اس کا شعور نہیں ہے۔ لیکن سنو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، اچھا، سچا، اللہ والا، سب سے، اب اللہ کے رسول خیر کا لفظ استعمال کر دیے تو پھر ہمیں ابھی اس کو جوڑ کے بڑھا کے آگے نہیں بڑھا سکتے اس کو، اتنے اچھے ہم ہیں۔ ہمارے لیے سمندروں کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، چرند پرند دعائیں کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقہ الی الجنہ، کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ بہت سارے ابھی ہمارے گاؤں میں بچے ہیں، پھر رہے، کھیل رہے، کود رہے، لیکن ان میں آپ میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ سب سے اچھے ہیں، اچھے بچے ہیں، پیارے بچے ہیں، علم سیکھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور احکام سیکھتے ہیں، ایمان جانتے ہیں، اسلام جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جبکہ دوسرے
بچوں کو یہ بات نصیب نہیں ہوئی، یہ بہت بڑی نصیب ہے ہماری. اللہ تبارک و تعالی ہم کو چن لیا. اس کو غنیمت جانے اور باقاعدہ پابندی کے ساتھ مکتب کو آئے. الحمدللہ پہلے دن سے یہ کوشش کی گئی کہ مکتب میں ایک دم قانون کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، پورے طریقے کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جائے. اس لیے آپ دیکھیں ہوں گے بچے غائب ہوتے لیکن یہ پڑھانے والے استاد غائب نہیں ہوتے. بچے تاخیر کر سکتے ہیں لیکن پڑھانے والا استاد کبھی کبھی اس سے تاخیر ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسی وجہ سے کہ آپ لوگ سیکھیں. ہماری یہی طرف ہے، ہماری یہی خواہش ہے، ہماری یہی لگن ہے، ہماری یہی دعا ہے کہ ہمارے گھروں میں بچے پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، آگے بڑھیں. یہ جوان ہو، آپ جوان ہو تو آپ کو اپنی زندگی کے جینے کا مقصد معلوم. یہ ہماری کوشش ہے. بہت سارے بچے گاؤں میں تیلگو اسکول جاتے ہیں، پرائیویٹ اسکول کو جاتے ہیں، ہائی اسکول کو جاتے ہیں، اردو اسکول کو جاتے ہیں. ان کے لیے بہت بہترین موقع ہے. 8 بجے سے پہلے آپ لوگوں کو 8 بجے تقریباً لاسٹ رخصت یہاں سے بھیج دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ جائیں، تیار ہوں اور پھر اپنے اپنے اسکول کو چلے جائیں. یہ بہترین موقع ہے، ایسا موقع کہیں بھی نہیں ہے. ماں باپ اس پر بہت توجہ دیں، دینے کی ضرورت ہے، دینا بھی چاہیے. یہ ان کا فریضہ ہے کیونکہ وہ اپنے بچے کو دین سکھا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو صبح جلدی اٹھا کے بھیجا جائے، کہ بچے کو لا کے چھوڑ کے جانا پڑتا. جسے انگریزی اسکولوں میں ماں باپ لے جا کے چھوڑ کے آتے ہیں، باقاعدہ عربی سیکھنے کے لیے لانا پڑے گا. آپ آئیں، سیکھیں. غائب نہیں ہونا، اڑا نہیں مارنا. بہت بڑی محنت سے آپ لوگوں کے پیچھے بہت کوششیں کی جا رہی ہیں. بہت آپ کے ساتھ ہماری مدد رہے گی، دعائیں رہیں گی، ہماری محنت بھی رہے گی. اور جو بچے دوسرے گاؤں میں اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے موقع نہیں ملتا کیونکہ وہ بس جلدی آ جاتی ہے، اس لیے وہ جلدی نکلنا پڑتا ہے. پھر بسا اوقات وہ آنے کے لیے واسطے تیار ہوتے ہیں لیکن بچوں کی تاخیر کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچتے ہیں. کچھ باتیں ایسے بھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کا بھی مناسب حل نکالا جائے گا کہ ان کے وقت ایک وقت کی صبح یا شام کے وقت ایسا کرنا. انشاءاللہ وہ بھی مشورہ کر کے ان کے واسطے بھی رعایت کی جائے گی. وہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، کبھی تاخیر ہو گئی تو انشاءاللہ ان کے واسطے بھی رعایت کی جائے گی انشاءاللہ. پھر تیسری بات اہم یہ ہے کہ میں دوسرے گاؤں میں بھی جا کے پڑھاتا ہوں. جہاں مسجد ہے میری نندی پور میں نماز پڑھتا ہوں، وہاں بھی پڑھاتا ہوں. لیکن اتنی تعداد نہیں، اتنی خواہش سے وہاں بچے نہیں آتے. یہاں باقاعدہ نصب ہے. جو بچے کم آتے ہیں تو باقاعدہ ان کے والدین کو یہاں فون کر کے سمجھا کے بول کے بلا جاتا ہے کہ آؤ پڑھو سیکھ لیں. اتنا اچھا نظام کام بھی نہیں ہے. آپ بچے بھی اس کو غنیمت سمجھنا کہ سیکھ لینا. جو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، جو طریقہ سکھایا جاتا، اسلام کی تعلیمات ہم کو جو سکھائی جاتی ہے اس کو سیکھ لینا. اکثر مرد بچے پیچھے رہتے ہیں لیکن ان لوگوں کو بھی اصل چیز وہی ہے. عورتیں تو گھر میں رہتی ہیں، پڑھنا آتا ہے ان کو بہت بہتر ہے. مرد بچے بھی جو پڑھنا ان کو آتا ہے نماز نہیں پڑھتے لیکن نماز پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے. قرآن پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے رہنا چاہیے. ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھنا آ رہا ہے؟ آتا آپ لوگوں کو قرآن پڑھنا؟ آتا نہیں آتا؟ بولو آتا. الحمدللہ. تو قرآن جس کو پڑھنا آ جائے، سیکھنے والے بھی سکھانے والے بھی بہت بہتر. اب تمہارا زمانہ کون سا ہے؟ سیکھنے کا ہے. سیکھنے والے لوگوں کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن. تو قرآن سیکھتے ہیں، الف کی کتاب پڑھتے ہوئے کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ وہ آگے چل کو قرآن پڑھنا، آگے چل کو قرآن پڑھنا سیکھنا بول کے پڑھایا جاتا ہے. اس کا بھی ثواب. اب جن کو قرآن پڑھنا آ گیا، اب جلسہ ہو گیا، ہم نہیں پڑھتے، پھر مدرسہ کھلے بعد جا کے پڑھیں گے، مکتب کھلے بعد پڑھیں گے، ورنہ نافذ پڑھیں گے نہیں. قرآن پڑھتے رہنا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. کہ قرآن پڑھتے رہو. قرآن سب سے بہتر دوست ہے. کل قیامت کے دن وہ آ کے سفارش کرے گا، ریکویسٹ کرے گا. بھائی بڑے بچوں کو بھی، یہ بچے بھی ایک زمانے میں یہاں پڑھ رہے تھے، سیکھ رہے تھے، ان کو اچھا پڑھنا آتا ہے. آپ بھی اب ہم پڑھ لیے، ہم کو آ گیا، ان کی کبھی بھی پیچھے نہیں ہونا. نمازوں میں جب آتے ہیں مسجد میں قرآن وہاں رکھے ہوئے تھے، کتنا ہوتا ہے ایک صفحہ ایک پیج، کتنا ہوتا ہے پڑھنا. کیونکہ قرآن بار بار پڑھتے رہنے والی کتاب ہے، اس کا ثواب ہے. یہ کتاب کل قیامت کے دن ہمارا کوئی نہیں ہوگا. ماں باپ بچے بھائی سب دور ہو جائیں گے لیکن قرآن ساتھ رہے گا. اللہ سے آ کے بولے گا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا تو اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے، اس کو جنت میں بھیج دے. اس
اس لیے جن کو قرآن پڑھنا آ گیا یہ بہت دنیا میں سب سے اچھے بہتر ہے یہ، کیونکہ ان کو اللہ کی بات اللہ کا کلام پڑھنا آ جاتا ہے، اس سے بہتر انسان ہے ہی نہیں۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کی خواہش آپ کے پیچھے بہت کوششیں ہیں، ضیاء الرحمان مولوی صاحب آپ کے پیچھے بہت کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ہماری کمیٹی ہے الانصار ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی، یہ سب انعامات آپ لوگوں کا وہ اتوار کا خرچہ یا جو بھی تعلیم کے سلسلے میں جو بھی ہو انشاءاللہ اس میں ہم مشورہ کر کے پیسہ خرچ کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو بڑھانے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، آپ لوگوں کو بنانے کے لیے، سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ اور حال آپ کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے، خواہش سے آنا، وہ سب جو پڑھاتی ہیں وہ پڑھ لینا، یاد رکھ لینا، پھر سنانے کی بات ہے تو سنانا، عمل کرتے رہنا، یہی ہماری خواہش ہے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس گاؤں میں جو مکتب چل رہا ہے ہر جگہ سے مکاتب کھولنے کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، وہاں کے ذمہ داروں کو، وہاں کے اماموں کو یہ بات سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک نئی بات جمع اہل حدیث کی طرف سے رمضان کے بعد اعلان آنے والا ہے کہ ہر مسجد میں صباحیہ و مسائیہ کا مکتب چلنا، تو میں فوراً بول دیا کہ ہمارے گاؤں میں دونوں مسجدوں میں بھی مکتب الحمدللہ بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ اب وہ باقاعدہ ضلعی جمعیت سے آنے والا پیپر آتا ہے اعلان کہ پورے کرنول ڈسٹرکٹ میں صبح و شام ہر مسجد میں مکتب کھولنا، مکتب پڑھانا، تو یہ بہترین سلسلہ رکھا گیا ہے، اس کو زندہ رکھیے، بار بار آئیے، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ سب بتا دیتے ہیں کہ آپ کا یہاں کورس ہو گیا تو آپ چلے جائیے، پھر دوسرے بچے آگے آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتے رہے گا جب تک چلے، اللہ چلائے اس کو، اللہ آباد رکھے، یہی ہماری دعا ہے۔ میں سب آپ لوگوں کے حق میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان معصوم بچوں کو ان کا ذہن کھول دے، ان کو دین کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے اچھے مواقع اور سنہرے موقع عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے علم میں جو بھی رکاوٹیں بن رہی ہیں وہ تمام رکاوٹوں کو ختم کر دے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جو علم سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے والے اور عمل کرنے والے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔ بچوں کا ایک تعلیمی مظاہرہ باخرہ گیا ہے ترانہ، تو لہٰذا میں ترانے کے لیے دعوت دیتا ہوں، اس ڈی ساجدہ کو سب گروپ وہ آئے اور ترانہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب پرندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان ہوتے، اگر رحمت کھا دینا اہل شریعت، زمینوں پہ سجدے تڑپتے بھی رہتے، اگر رحمت کھا دینا
बसूरत बशर सब परिंदे होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान होते। यही है नकीमान उम्मत जिन्होंने जवानों को जन्नत का रास्ता दिखाए। यही है नकीमान उम्मत जिन्होंने जवानों को जन्नत का रास्ता दिखाए। वगरना यहाँ मुल्क मिल्लत के खातिर कभी लालुमा होंगे कुर्बान होते। अगर ये मसाजिद मदारिस न होते, कहीं भी जहाँ में मुसलमान होते। बसूरत बशर सब परिंदे ही होते, किसी भी जगह अच्छे इंसान होते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जो है इनामात का आगाज़ शुरू हुआ चाहता है, लिहाजा मैं सदर मोहतरम हाफिज़ जावेद अहमद उन्नीस से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बदस्त बच्चों के दरमियान इनामात तक़सीम फरमाएँ। इनामात के सिलसिले में एक ज़रूरी बात बताना मुनासिब समझता हूँ। बच्चों का एग्ज़ाम लिया गया, जो बच्चे एग्ज़ाम में हाजिर हुए उन्हीं को इनामात दिए जा रहे हैं। जो बच्चे बुलाने के बावजूद भी एग्ज़ाम हाल में हाजिर नहीं हुए उनको किसी किस्म का इनाम नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसमें सबसे पहला इनाम हासिल कर रहे हैं बी मदीहा फरजाना बिन्त अकबर हुसैन 5 लीटर का फुक्का। इनाम दुम डी हुसना बिन्त फयाजुर रहमान 3 लीटर का फुक्का। के सादिया अब्दुल हकीम 2 लीटर फुक्का। यस उम्मे हानी बिन्त अबूदर 2 लीटर फुक्का। जी नाजिया अब्दुल्ला 2 लीटर का फुक्का। इसके बाद एजाजी इनामात दिए जा रहे हैं। यजदी साजिदा कौसर बिन्त अब्दुल हक चाय का गिलास। एजाजी दुगम इनाम यस अर्शिया बिन्त अब्दुल्ला चाय का गिलास। इसके अलावा जो बच्चियां इम्तिहान में हिस्सा लिए और पास हुए हैं उनको भी इनाम दिया जा रहा है। नाम बुलाए जाएंगे, तरतीब से आए। यू साजिदा बिन्त शफीउल्लाह 3 ढक्कन 11। सी एच मुहसिना बिन्त शफीउल्लाह 3 ढक्कन 11। यल शबाना अब्दुल गफूर। डी हुस्ना अब्दुल गफ्फार। डी अर्शिया अब्दुल हई। पी अक्साना इब्राहिम। डी जुनैरा रहमतुल्लाह। यल मानिमा बिन्त अब्दुल रहमान। बी अफीना बिन्त इब्राहिम। बी एस सरीका बिन्त रियाजुर रहमान। बी सबा बिन्त अब्दुल हई। बी सुमैया बिन्त इसहाक। यम अल्फिया बिन्त शफीउल्लाह। इसके बाद मैं हाफिज़ ज़िया रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी बदस्त इनामत तक़सीम फरमाएं। इनामत बराए पंजपारा। बी एस अमरीन बिन्त शफीउल्लाह 3 ढक्कन 11। यस सुहाना बिन्त इदरीस 3 ढक्कन 11। यस अक्साना निसार। यल अर्शिया बिन्त रियाजुर रहमान। डी सफिया बिन्त इसहाक। यस रुमाना बिन्त शफीउल्लाह। डी अफीफा बिन्त अजीजुर रहमान। यम सानिया बिन्त अब्दुल वकील। पी आयशा सिद्दीक़ा बिन्त अकबर हुसैन। डी जिक्रा बिन्त अब्दुल हकीम। यस आसिया बिन्त अब्दुल्ला। के अज़मीना बिन्त महबूब बाशा। के सबीना बिन्त महबूब बाशा। के सबीना। इसके बाद वो तलबा तालिबात जो
खिलाफ हिस्सा लिए मगर चंद नंबरात कम लिए हैं, उनको 2 ढक्कन का क्या इनाम दिया जा रहा है। 20 सादिया बिनत इसहाक 2 ढक्कन के, यस जबीना बिनत शमशेर बादशाह, हिज सानिया बिनत शफीउल्लाह, यल शाफिया बिनत रियाजुर रहमान, पी सानिया बिनत इसहाक, यल तंजिया, जी नसरीन, यम अर्शिया, हिज सुमैया, यस सुहानी, यस शाइस्ता, यस मिर्जाना, यमडी अर्शिया अन्नास, डी रुमाना, पंजपारा का एग्जाम दिया गया, उसमें चंद तलबा जो है फेल हुए, गर्चे के 1-2 नंबर से फेल हुए हैं, लेकिन उसको बतौर हिम्मत अफजाई इनाम दिया जा रहा है। ये सफीना एक यस सफीना, यल रुखसाना, यस तकिया, बी आयशा अकबर। इसके बाद मैं अब्दुल कलाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने बदस्त इनामत तक़सीम करें। इनामत तक़सीम किए जा रहे हैं, जो बच्चे भी आवाज़ करेंगे उनके पास से इनाम छीन लिया जाएगा, बिल्कुल खामोश बैठे रहें। यल सफिया अजीजुर रहमान, यल सफिया चल जाओ, पी एस सुहाना, पी.एस. सुहाना, एम शीमा, एस जुबेरिया, बी हिना परवीन। लीडरों से गुजारिश की जाती है, कोई बच्चे नहीं है तो जरा नोट कर लो। बी हिना परवीन, एम उस्मा रफीक, बी मिसबा, हिज अफसाना, एस मिसबा, ई सुहाना, डी मुस्कान, ई अलीना, यस मदीहा, बी जरीना, यस सुमैया, यस शाफिया, यस फौजिया, हिज सना इम्तियाज, यस सफिया इस्माइल, आवाज नहीं करना जी, यल बुशरा अब्दुल्ला, यस रेशमा, बी मानिया, बी एस अनीसा, हिज जिक्रा, यस समीरा, सी हिना तबस्सुम, यस नसरीन अब्दुल्ला, सी शाकिरा उबैदुल्ला, डी अफसाना, यम माहिना, यस साहिरा, यस मदीहा, डी समीरा, डी सूबिया, यम अलीना जोया, यम अफीफा, सी हसीना, यस उस्मा, यस राजिया, डी समीहा, बी समीहा, डी फैजा, बी समीहा आई नहीं, डी फैजा, यस हफीना, बी उस्मा, जी जोया, डी जोया, बी फैजा, यस अल्फिशा, यम अर्शिया, यस डी सादिया,
MD Umehani, S Muskan, B Amina Anjum, PS Sana, आवाज नहीं करना जी, PS Sana, PS Sadaf, B Rafila, S Fakiha, L Mahira Kausa, D Afshina, आवाज नहीं करना जी, आवाज नहीं, किसी की भी आवाज नहीं आ रहा, खामोश बैठो बोले। ये सब्दुर रहीम नदीर अहमद 3 घंटे क्या ला, CH मुख्तियार शफीउल्लाह 3 घंटे क्या ला, ये इरफान 3 घंटे क्या ला। इसके बाद ये एजाज यूसुफ मुफाजल में, CH मुज़क्किर शफीउल्लाह, PS यूसुफ, BMD कैफ, ये सुरुमान, E जाहिद, B यूसुफ, BMD मुद्दस्सिर, J Afroz 1 घंटा 11, J नासिर अब्दुल्ला, SD बाबू रैयान, B आफरीन, SU नवीन, L अब्दुल रैयान, S साकिब, ये लुकास, ये फरीद, ये वासिफ, ये अब्दुल शाहिद, के अफान, जलियानी, के अफान, ये साइद, C अब्दुल्ला, C समीर, DS अयान, yes अरशद, yes अफान, yes शुआइब, B जुबैर, yes रैयान, yes मुज़म्मिल, yes यासीन। आवाज नहीं करना जी, क्या कुछ ऑलरेडी ये यासीन। इसके बाद मैं हाफिज ज़ियाउर रहमान साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने मदरसे नामा तस्दीक फरमाएं। ये शाहिद, ये मुद्दस्सिर, आवाज नहीं करना जी, खामोश रहो। ये मुद्दस्सिर, ये यासीन, ये सीएम अबू रिजवान, ये करीम, बी फरहान अख्तर, एल मुहसिन, के हनीफ, ये इरशाद, कैमरा जरा ए कैफ, यस मुज़म्मिल, जी मानी, यस अयान, ये वहीद, डी अमानुल्लाह, के अब्दुल हफीज, बी अमर। जल्दी जल्दी बेटा। डी अब्दुल्ला, सी राहिद, डी फैजान,
گھٹی اپنی کھول کر اندر بیٹھو، آواز نہ کرو کو. بی فیضان، بی نوشاد، بی ابو طلحہ، بی صدیق، ای ریاض، بی ایس فاضل، یس مزمل، اے سہیل، ڈی عبدالعزیز، یس فردوس، سی صابر، یم ابو بکر صدیق، یس عقیل، بی عبداللہ، یس محسن، ڈی زاہد، ایچ دلشان، یم محمد، ایچ زاہد، ایچ عقیل، جی نواز، یم معاویہ، بی ایس امان اللہ، بی عمر، بی عادل، یس عبدالرحیم، ایچ سالار، ایچ صادق، یس بی عزیز اللہ. آواز نہیں کرنا، خاموش رہو، خاموش بیٹھو. والے محمد انعامات برائے راستہ مطلب ضیاء الرحمان صاحب کی اپنے ہاتھوں سے انعامات تقسیم فرمائے. سرکاری کی بٹی یم شاہد آفریق، یم شاہد آفریق، بی شعیب اختر، یم ڈی صدیق، بی الیاس، یو عبد الندیم، یم شارق، بی فردوس، بی عرفان، فردوس، بی عرفان، بی سہیل، بی عبدالعفو، بی اسرار، جزاک اللہ خیر. محترم حاضرین، الحمدللہ ہمارے مکتب میں دو ایسے نوجوان بچے بھی ہیں جو مکتب کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، بہرحال دینی معاملات میں آگے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو مکتب کی جانب سے خصوصی انعام دیا جا رہا ہے. خاموش بڑے بڑے بچے، خاموش، ایک کی بھی آواز نہیں آنا. تو ان بچوں کو مکتب کی جانب سے خصوصی انعام دیا جا رہا ہے، آئرن باکس اس طرح کی پیڑی. لہٰذا میں صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مدد سے انعامات تقسیم فرمائیں. آئرن باکس ڈی عبد المعید عظمت اللہ، یم صادق فاروق، مہمانوں کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، لہٰذا میں صدر محترم سے گزارش کرتا ہوں باقی دونوں مہمانوں کو اپنے مدد سے انعامات تقسیم فرمائیں. حافظ ضیاء الرحمان عمری صاحب، حافظ ضیاء الرحمان عمری اپنا تحفہ قبول فرمائیں. حافظ عبدالکلام عمری حافظ اللہ اپنا تحفہ قبول فرمائیں. اس کے بعد میں حافظ ضیاء الرحمان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مدد سے انعام تقسیم فرمائیں. حافظ ضیاء الرحمان صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ صدر محترم کو اپنے ہاتھوں سے انعام تقسیم فرمائیں. جزاک اللہ خیر. ذرا خاموش بڑے بولے. صدر محترم بھی اپنی جانب سے کچھ انعامات لے کر رہے ہیں، لہٰذا شرط ہے کہ آپ خاموش بیٹھیں گے. اگر ایک کی بھی آواز آئی تو مار پڑے گی. آپ
अब नहीं बोलूंगा मैं, खामोश बैठो बोल कर। एक घंटे लगेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास कुछ नाम आए कि बच्चे अच्छे पढ़ने वाले ही बोल के, मेरी भी ख्वाहिश हुई कि उनकी हिम्मत अफजाई की जाए। मेरी तरफ से मैं इनाम दे रहा हूँ। इनाम अव्वल बी मदीहा फरजाना बिन्त अकबर हुसैन रहमान साहब। इनाम दुम बी हुस्ना बिन्त फयाजुर रहमान क्लास। इनाम सुवम के सादिया बिन्त अब्दुल हकीम। उसके बाद एजाजी इनामात जो जिनके नंबर अच्छे थे उनके लिए यस उम्मे हानी बिन्त अबूजर जी, नाजिया बिन्त अब्दुल्ला, यस्दी साजिदा कौसर बिन्त अब्दुल हक, यस अर्शिया बिन्त अब्दुल्ला, यस अब्दुल रहीम बिन नजीर अहमद। ये इनामात थे, आप लोगों के दरमियान तकसीम किए। नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अजीज तलबात तालिबात, अभी जो है हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर हुआ जाता है। तो सबसे पहले मैं परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी तौफीक और इनायत से ये प्रोग्राम आखिरी मरहले तक पहुँचा। और पहले मैं परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी तौफीक और इनायत से ये प्रोग्राम हमारा इख्तिताम के दिन पहुँचा चलता है। वादा हूँ मैं उसके बाद अल-अंसार सोसाइटी का भी शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने तलबा और तालिबात के दरमियान इनामात का सिलसिला जारी रखा और एक प्रोग्राम चलाने की कोशिश की, और उन तमाम नौजवानों का जो इस प्रोग्राम को चलाने में आगे रहे, कोशिश करते रहे और तलबा तालिबात को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की, तो मैं उन तमाम का भी शुक्र बजा रहा हूँ। जरा खामोश रहेंगे तो कुछ बातें बताना मुनासिब समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन के बाद हमारा मकतब 11 जनवरी को शुरू हुआ और आज 22 मार्च 8 शाबान है, तो लिहाजा 11 जनवरी से हमारा मकतब चलता रहा तकरीबन 2-3 माह। तो इसके बाद जलसा मुनाकिद किया गया और यहाँ से छुट्टी देने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता 30 तारीख को मकतब की छुट्टी रहेगी। 30 तारीख तक बाकायदा पाबंदी के साथ मकतब चलेगा इंशाअल्लाह। जिस तरह पहले चल रहा था सुबह में लड़कियों का मकतब, शाम में लड़कों का मकतब, वैसे ही 30 तारीख तक चलेगा। अगर 30 तारीख के दौरान लॉकडाउन ना पड़े तो इंशाअल्लाह 30 तारीख को रात में तमाम तलबा और तालिबात को बिरयानी का इंतजाम किया गया है। अल-अंसार सोसाइटी की जानिब से बिरयानी खिलाकर छुट्टी दे दी जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। खत्म करने से पहले मेहमानान निज़ाम को एक बात बताना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तलबा और तालिबात ने हिफ्ज़ सूरतें यानी कुरान मजीद की कुछ सूरतें याद की, बहुत बड़ी फख्र की बात है। अम्मा पारा आखिर में वो पारा याद किया, और इसी तरह सूरतुल यासीन, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क भी याद करने की कोशिश की गई। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी बच्चियों और हमारे बच्चों को जिन्होंने याद किया है हमेशा उनके ज़हन में महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इन्हीं बातों पर मैं प्रोग्राम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बच्चों, उलमा इकराम, मेहमान निज़ाम और नौजवान बच्चों, अभी आप इतना बड़ा प्रोग्राम देखिए, तो इसमें जो आदमी कोशिश करके यहाँ तक इस प्रोग्राम को पहुँचाया है वो है आपके मौलवी साहब अब्दुल्ला साहब। बड़ी मेहनत से सुबह शाम आना, बच्चों की फिक्र करना, पढ़ाना, आप उनके हाथ में क्या करना, दुआ करना। बोलो इंशाल्लाह करेंगे। अल्लाह बोल सब तंदुरुस्ती अता फरमाए, जिंदगी में बरकत अता फरमाए।
آنے والی پریشانیوں کے حسدوں کی حسد سے ظلم سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. ہم بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور دین کا کام لیتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلسہ برپاس کیا جاتا ہے. دعا پڑھتے ہوئے خاموش بیٹھے رہیں. ترتیب سے بھیجا جائے گا, ترتیب سے جائے گا, بالکل آواز نہیں ہونی چاہیے. نہیں آپ یہ کچھ مجبوری کی وجہ سے انشاءاللہ لیڈروں کے ذریعے ان کا انعام تک پہنچایا جائے گا. بغیر مجبوری کے, کچھ بھی مجبوری نہیں, اس کے باوجود بھی مکتب پر نہیں آئے ہیں, ان کا انعام نہیں دیا جائے گا انشاءاللہ.